علیکم، ویلکم ٹو آشا ریسیپیز۔ آلو انڈا شوربہ کی بہت ہی مزیدار، بہت ہی ہیلدی ونٹر اسپیشل ریسیپی دینے جا رہی ہوں آپ کو۔ آئیں دیکھتے ہیں اسے ہم نے کیسے تیار کیا ہے۔ شروع کرتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ آج میں آپ کو بہت ہی مزیدار، بہت ہی ہیلدی اور بہت ہی کم انگریڈینٹ کے ساتھ ونٹر اسپیشل ریسیپی دینے جا رہی ہوں۔ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ تقریباً ½ kg میں نے آلو لیے ہیں، چھوٹے سائز کے آلو ہیں، 2 حصوں میں نے ان کو کر دیا ہے، اور جو تھوڑے سے میڈیم میں تھے وہ میں نے ان کو لمبائی کی شکل میں کاٹ لی ہے۔ پانی میں ڈپ کر کے رکھا ہوا ہے میں نے آلوؤں کو۔ اسپائسز میں آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ 1 ٹی اسپون ریڈ چلی پاؤڈر جائے گا، ½ ٹی اسپون اس میں ہلدی جائے گی، 1 ٹیبل اسپون پسا ہوا دھنیا، ½ ٹی اسپون وائٹ پیپر یوز کروں گی، 1 ٹی اسپون گرم مسالہ پاؤڈر، اور 1 ٹیبل اسپون ثابت زیرہ میں یوز کر رہی ہوں وائٹ والا۔ 1 ٹیبل اسپون لہسن ادرک کا پیسٹ جائے گا۔ 4 میں نے انڈے لیے تھے، ان کو میں نے ہاف کٹنگ میں کر لی ہے۔ اور آپ یہ ریسیپی کوشش کریں کہ آپ آئل میں ہی بنائیں، گھی میں مت بنائیں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی ریسیپی، بہت ہی جلدی تیار ہو جانے والی ریسیپی ہے۔ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ آئل ڈال دیں، تقریباً ½ کپ آئل جائے گا اس میں۔ اس ریسیپی میں آپ بوائل شکل میں انڈے یوز کریں گے، دوسری طرح سے یوز نہیں کریں گے۔ یہی اسپیشلٹی ہے اس ریسیپی کی۔ اور ونٹر اسپیشل میں نے اس لیے کہا ہے کیونکہ یہ ریسیپی جو ہے، کیونکہ شوربے کی شکل میں تیار کریں گے آلو اور انڈے کے ساتھ، تو یہ کمر کی درد کے لیے بہت زبردست ہے یہ ریسیپی۔ آئل اس میں کوئی دہی، کوئی ٹماٹر، کوئی پیاز میں یوز نہیں کروں گی، صرف لہسن ادرک کا پیسٹ جائے گا۔ اچھی طرح سے اس کو فرائی کر لیں۔ لہسن ادرک ڈال دیے میں نے۔ اچھی طرح سے اس کو فرائی کریں، بھونیں کہ اس کا کچا پن جو ہے وہ دور ہو جائے۔ فلیم تھوڑی سی تیز کروں گی۔ سردیوں میں یہ بہت فائدہ مند ریسیپی ہے۔ اس کو اگر آپ چاہیں تو صرف بوائل انڈوں کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اس کو، لیکن میں تھوڑے سے آلو ایڈ کر رہی ہوں، تو اگر آپ خالی انڈوں کے ساتھ بھی اس کو بوائل انڈوں کے ساتھ بنائیں گے تو یہ ریسیپی اور بھی زیادہ فائدہ مند ہو جائے گی۔ بہت جلدی اور بہت کم انگریڈینٹس کے ساتھ بنتی ہے یہ ریسیپی۔ میں نے سوچا آپ کے ساتھ آج یہ ریسیپی بھی شیئر کروں۔ تھوڑا سا لائٹ براؤن سے کلر میں آنا شروع ہو گیا ہے ہمارا لہسن ادرک کا جو پیسٹ ہے۔ میں نے کدوکش کی تھی، اگر آپ کے پاس پیسٹ کی شکل میں ہے تو پیسٹ کی شکل میں یوز کر سکتے ہیں۔ ہول اسپائسز میں صرف زیرہ یوز کروں گی کیونکہ گرم مسالہ بھی ہم ایڈ کریں گے، تو گرم مسالہ جو ہے وہ اینڈ پہ ایڈ ہوگا، اس لیے میں اور کوئی اس میں اسپائسز نہیں یوز کر رہی سوائے زیرے کے۔ تو گولڈن براؤن سا ہونے لگ گیا ہمارا لہسن ادرک۔ ساتھ ہی اس میں اسپائسز ڈال دیں۔ اسپائسز میں زیرہ ڈالیں سب سے پہلے، زیرے کو تھوڑا سا بھون دیں۔ ساتھ ہی میں آلو ڈال دوں گی۔ آلو آپ بوائل شکل میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ آلوؤں کو بھونیں ذرا اچھی طرح سے کہ یہ تھوڑے سے کُکی ہو جائیں اور بھونے جائیں۔ تقریباً 2 ٹیبل اسپون میں پانی ایڈ کروں گی کیونکہ نیچے لگ نہ جائے لہسن ادرک۔ تھوڑا سا پانی ڈال کے بھونیں۔
کہ اس کا جو ذائقہ ہے سارا شامل ہو جائے آلو کے ساتھ. اچھی طرح سے بھون دیں. لہسن ادرک کے ساتھ اسپائسز ڈال دیں. پسا ہوا دھنیا, ہلدی اور ریڈ چلی پاؤڈر اور وائٹ پیپر, یہ سب ڈال دیں. گرم مسالہ بھی ایڈ نہیں کرنا, پہلے اسپائسز کو بھون لیں. اس کو بالکل لو فلیم پر بھونیں, بالکل بھی جلد بازی نہیں کرنی اس ریسیپی میں آپ نے, کیونکہ اس کی جو بیس ہے وہ صرف مسالوں کے اوپر ہی ہے. کوئی دہی کوئی پیاز کچھ ہم ایڈ نہیں کریں گے. اچھی طرح سے بھونیں. ٹو ٹیبل اسپون پانی اور ڈالوں گی, اب اس کے ساتھ بھونوں گی. جیسے ہی بھنائی مکمل ہوتی ہے ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے تاکہ آلو وغیرہ جو ہیں وہ ٹینڈر ہو جائیں. مسالہ ہمارا بھون گیا ہے. 1 ٹی اسپون نمک ڈال دیں اور تھوڑا سا مکس کریں. مسالے ہمارے اچھی طرح سے بھون گئے ہیں. پانی ڈال دیں کیونکہ اس کا شوربہ سے ہم نے بنانا ہے. فی الحال تو ہم اس کو ٹینڈر ہونے کے لیے رکھ رہے ہیں اور لڈ دے دیں. لڈ دے کے تقریباً 20 منٹ کے بعد اس کو دیکھتے ہیں آلو ٹینڈر ہو جائیں. تو تقریباً 20 منٹس ہو گئے ہیں آلووں کو پکتے ہوئے. دیکھ لیتے ہیں, آلو چیک کر لیتے ہیں, ٹینڈر ہو چکے ہوں گے. ہاں جی, آلو ہمارے ٹینڈر ہو گئے ہیں. ساتھ ہی اب اس میں جو میں نے ایگ بوائل کر کے رکھے ہیں وہ ڈال دیں. بوائل کر کے اور کاٹنے کا یہ مقصد ہے تاکہ جو ایگ کا اندر کی جو ہیلدی انگریڈینٹس ہیں وہ اس میں اس کا اروما چلا جائے اور یہ اچھی طرح سے ایک ہیلدی ریسیپی بن جائے. آپ کو میں نے شروع میں بتایا تھا یہ کمر درد کے لیے بہت مفید ہے. وہ اسی وجہ سے مفید ہے کہ اس کو ہم دم پہ جو کٹے ہوئے انڈے ہیں اس کے ساتھ پکاتے ہیں تو ایک الگ ہی ہیلدی جو ہے ریسیپی تیار ہو جاتی ہے. ساتھ ہی دھنیا ڈال دیں, ساتھ ہی گرم مسالہ پاؤڈر ڈال دیں اور تقریباً 7-8 منٹ کے لیے اس کو میں دوبارہ سے رکھوں گی. دم پہ پکیں گے یہ. جیسے یہ تیار ہوتا ہے میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں. 6-7 منٹ ہو گئے ہیں اور شوربہ ہمارا بالکل ریڈی ہے. انڈے اور آلو کا شوربہ, بس اتنی سی اس کی گریوی رکھنی ہے ہم نے. ہیلدی پوائنٹ آف ویو سے بہت زبردست یہ ریسیپی ہے. میں آپ کو زوم کر کے دکھاتی ہوں. میں اسے ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں. امید کرتی ہوں میری آج کی یہ بہت ہی مزیدار سی اور ہیلدی سی ریسیپی, جھٹپٹ بن جانے والی ریسیپی آپ کو پسند آئے گی. اگر آپ کو میری ریسیپیز پسند آ رہی ہیں تو پلیز میرے چینل عائشہ ریسیپیز کو سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے, شیئر کیجیے. اگلی ریسیپی تک کے لیے اللہ حافظ.